بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس سے آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے مولا سے یعنی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یوں کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم سے تو امان دے رکھی ہے۔ ارشاد ہوگا کہ بالکل۔ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی معتبر نہیں مانتا۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا ہم تجھی کو تیرے نفس پر گواہ بناتے ہیں۔ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بدن کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، اور جب وہ اپنے سب اعمال گنوا دیں گے تو منہ کی مہر ہٹا دی جائے گی۔ تو وہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، کم بختو تمہارا ناس ہو، تمہارے ہی لیے تو میں یہ چیزیں کرتا تھا، یعنی سارے گناہ ساری حرکتیں تمہاری ہی لیے کرتا تھا میں، یعنی ان حرکتوں کی لذتیں تم ہی کو تو ملتی تھی، تم ہی آج اپنے خلاف گواہی دینے لگے۔ مگر اعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف حق بات نہ کہہ سکے گی، کوئی چیز اپنے خلاف حق بات نہ کہہ سکے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کی اعضاء میں سب سے پہلے بائیں ران بولے گی کہ اس سے کیا کیا حرکتیں ہوئیں، اور اس کے بعد دوسرے اعضاء بولیں گے۔ غرض ہر عضو اپنے اپنے کیے ہوئے نیک اور برے اعمال گنوا دے گا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی یہ جتنا بھی ذکر اذکار کرتے ہو تو ان کو اپنی انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان اعضاء کو گویائی عطا ہوگی، اللہ زبان دے دیں گے اور ان سے باز پرس ہوگی۔ یعنی جہاں یہ اعضاء اپنے گناہ گنوائیں گے تو وہاں پھر بہت سے نیک کام بھی تو گنوائیں گے۔ جہاں ہاتھ بری حرکات، ظلم و ستم، ناجائز افعال یہ بتائیں گے تو وہاں پہ اللہ کا پاک نام ان سے گننا، صدقات کا دینا اپنے ہاتھوں سے، نیک اعمال میں اپنے ہاتھوں کا مشغول رکھنا، یہ بھی سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تاکہ کوئی لغو آزار نہ یہ گھڑ سکیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا کہ مجھ سے کس قسم کا ظلم کیا، کیا کیا ناجائز حرکتیں مجھ سے کرائی گئیں، ہر چیز وہ گواہی دے گی اور انسان کے خلاف گواہی دینی شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اعضاء کو اپنی مرضی والے اعمال کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں آدمی اپنے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، یہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے ہاتھ گواہی دیں گے کہ مجھ سے یہ صدقہ بھی دیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، ہینڈ پمپ لگوانا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے مرحومین کی اور اپنے اعزاء اقارب کی، زندہ کی، ان کی بھی آخرت سنوارنے کے لیے ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے۔ جنوبی پنجاب میں، سندھ کے اندر بہت سارے گھراؤں سے ابھی بھی ہمارے پاس درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ کئی مساجد کی درخواستیں ہیں کہ جہاں پر ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، اسی طرح گھروں میں پانی نہیں ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور مخرجات حضرات و خواتین کے تعاون سے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ان کو پانی کے لیے سہولت مہیا کریں گے۔ تو یہ بھی ایک ہماری بہن ہے فاریہ الیاس صاحبہ کینیڈا سے، انہوں نے اپنے خاوند عبد الرحمن صاحب اور اپنی بیٹیاں علیشہ رحمان اور عبیرہ رحمان
ان کے لیے بطور صدقہ جاریہ کی یہ ہینڈ پمپ لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باجی فاریہ الیاس صاحبہ کی مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اہل خانہ سمیت حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان کا حقیقی مال وہی ہے جو انسان اپنے لیے آخرت میں بھیج دے، صدقہ خیرات کر دے، وہ انسان کا حقیقی مال ہے۔ جو انسان چھوڑ کر چلا گیا تو وہ تو اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیچھے وہ رسا کا مال ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری آخرت کو بہتر بنا دیں۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مدرسہ کے طلباء کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دینی مدارس یہ بھی ہمارے رحم و کرم پر اللہ رب العالمین کے توفیق سے چلتے ہیں، اس لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعہ سے ضرور ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔